السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع ہے آنکھ۔ یہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں نا جی، زیادہ تر آنکھ کیا جاتا ہے 99.99% بچوں کو، بیٹوں کو کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، بیٹی نافرمان بہت کم ہوگی، بیٹے نافرمان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں آگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں آگ کا لفظ نہیں ہے، ناراضگی ہے، ناراض ہونا ہے، لیکن آگ کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے کہ باپ زندہ ہو، وہ علماء بتاتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں سب کو برابر دیا جاتا ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس کی ایک تقسیم قرآن نے رکھی ہے۔ لیکن آج جو بچے کیے جا رہے ہیں آج، اس کی وجہ یہ ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ باپ کی اطاعت میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نہیں کی وہ کسی کی کیا کرے گا۔ تو اس لیے ماں اور باپ، آنکھ تو باپ کرتا ہے، تو اس لیے ایک تھوڑا سا نہ برداشت کرنا، جس کی وجہ سے باپ کی بات کا نہ برداشت کرنا، نہ ماننا، باپ اتنا مجبور ہوتا ہے، وہ اولاد کو آنکھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر باپ کی بات صبر کر لی جائے، بات سمجھ میں نہ آئے لیکن اس کو مان لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میرا مال سارا استعمال کر جاتا ہے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلا لیا، اور بلا کے جب دوسرے صحابی لا رہے تھے تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا کیا قصور ہے جو مجھ کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی نے اس لیے بلایا، بیٹا شکایت لے کے آیا۔ اب وہ راستے میں سوچ رہا ہے کہ یہ چھوٹا تھا، میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اسے بخار ہوتا تھا، اسے نہیں مجھے بخار ہوتا تھا، یہ بیمار ہوتا تھا، یہ نہیں میں بیمار ہوتا تھا۔ تو اب وہ سوچ رہے غمگین دل میں، ساتھ والے صحابی سے ذکر نہیں کیا، اپنے دل میں سوچ رہے۔ اب ہوا کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو وہ دوسرا پہلے پہنچا ہوا تھا بیٹا۔ تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں سنی، کوئی عدالت نہیں لگائی، اس بچے کے، اس جو نوجوان صحابی آئے اس کے باپ کو کہا کہ میں تجھے کچھ نہیں پوچھتا، صرف اتنا بتا کہ راستے میں تو کیا سوچتا ہوا آیا، وہ مجھے بتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ نے فرمایا تو پہلے بتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو دل میں ہی سوچا، میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں جس کا مفہوم ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچپن میں چھوٹا تھا، اس کو بخار ہوتا تھا، اسے بخار نہیں مجھے بخار ہوتا تھا، یہ بیمار ہوتا، یہ نہیں بیمار ہوتا، ہم بیمار ہو جاتے، اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے تھے، ہمارے دل میں تکلیف ہوتی تھی، مفہوم ہے اس کا۔ تو انہوں نے اپنی ساری دکھ درد سنائی بہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، آپ نے کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ جب سب کچھ باپ کا ہے تو تھوڑی سی فرما برداری، جی ٹھیک ہے، اتنے سے لفظوں سے کام ہو جاتے ہیں۔ 100 میں سے کوئی ایک والد ہوگا جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، 100 میں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن اکثریت بچوں کی وجہ سے باپ اتنا مجبور ہوتا ہے۔ جس باپ کو کتنی تکلیف پہنچی کہ وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے میں تجھے آگ کرتا ہوں، اب جب باپ اس کو آگ کر رہا ہے، اس کے دل میں تکلیف ہوئی، اس کو غصہ آیا، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے، تو یہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا دبا لیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کی کوشش کی جائے۔ زندگی مختصر ہے، باپ بیٹھا ہے بیٹا چلا گیا، باپ بیٹھا ہے بیٹی چلی گئی، اولاد بیٹھی نہیں باپ چلا گیا، تو یہ آنا جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہر آدمی کا ایک وقت مقرر کیا ہے، آنے کی ترتیب تو بنا دی،
پہلے دادا آیا، پھر باپ آیا، پھر بیٹا آیا، پھر بیٹا. یہ ایک ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. 70 سالہ بوڑھا بیٹھا ہے اور نسلوں میں سے 40 آدمی وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے قبر میں چلے گئے ہیں، میرے بعد دنیا میں آنے والے 40-50 آدمیوں کو میں خود دفن کر چکا ہوں. وہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے. وہ بعد میں آئے، پہلے چلے گئے، اور یہ پہلے آیا ابھی بیٹھا ہے. تو اس لیے بھائی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کام ہی نہ کریں ہمارے ماں باپ ہمیں آگ کر دیں. ہمیں اپنی دولت سے جب آگ کریں گے اس کی ضرورت نہیں ہے. نقصان تو یہ ہے کہ باپ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے. تو اس کی سب کوشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.